میں اتنا ضرور پوچھتا ہوں اور میں سب سے پوچھتا ہوں کہ یہ درد تمہیں کیوں نہیں جاگتا جو یزید کی عیسائی ماں کے بارے میں تمہیں درد جاگا ہے کہ وہ عورت ہے جی، عورت کے بارے میں بات نہ کریں؟ تو وہی درد تمہیں سیدہ زینب کے بارے میں کیوں نہیں جاگا؟ وہی درد تمہیں سیدہ پاک کے بارے میں کیوں نہیں جاگا؟ وہی درد تمہیں شرم نہیں آتی جب تم امام حسن کی زوجہ کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے؟ اور یہ مشہور کر دیا گیا ہے، من گڑت روایت کو مشہور کر دیا گیا ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی کتب کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا فرقہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، لیکن اہل سنت کی کتابوں کے اندر خدا کی قسم یہ لکھا ہوا ہے، اور اہل سنت کے مورخین نے انکار کیا ہے کہ امام علی مقام کو ان کی زوجہ نے زہر نہیں دیا تھا۔ ابن خلدون جیسے بندے نے بھی انکار کیا ہے اپنی تاریخ کے اندر کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ ابن کثیر جیسے بندے نے دونوں روایات کا انکار کیا ہے۔ صرف تم یہ تو کہتے ہو کہ یزید کے کہنے پہ دیا تھا، جو اس سے پیچھے دو روایات ہیں وہ کسی کو پڑھنے کی جرت نہیں ہوتی ہے۔ ابن عساکر نے جو 5 روایات لکھی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے کون سی لکھی ہے؟ وہ کسی کو پڑھنے کی جرت نہیں ہوتی ہے۔ ابن کثیر نے جو دونوں روایات لکھے اس نے کہا ہے دونوں صحیح نہیں ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہم حضور کے سارے صحابہ کا ادب کرنے والے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ صحابہ کے خلاف تبرہ کریں یا ان کے بارے میں بات کریں، لیکن ہم اتنا ضرور پوچھتے ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار جب امام حسن مجتبیٰ نے اپنے سگے بھائی امام حسین کو نہیں بتایا، جس طرح ابن عساکر کے اندر تمام تر کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ ان کو زہر کس نے دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جس پہ مجھے شک ہے اگر وہی ہوا تو اللہ کی ذات پہ میں چھوڑتا ہوں، اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اگر وہی نہ ہوا تو پھر ایک بے گناہ کو سزا دینا لازم آئے گی۔ تو پھر ان کے اس کہنے کے بعد جب امام حسین کو پتہ نہیں ہے تو باقی پھر کیوں یہ بات کی جائے؟ کیوں آپ کی زوجہ کے اوپر، اگر آپ کی زوجہ جو پاک ہیں، جن کی پاکی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اہل بیت اطہار کے ازواج مطہرات کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے سے پہلے انسان کو شرم آنی چاہیے، اور وہ بھی بغیر تحقیق کے۔ تو یہ آپ منصف بن کے وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ کسی کو کیوں درد نہیں جاگتا کہ یہ امام علی مقام کے گھرانے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ تاریخ کے اندر 3 روایات ہیں، وہ تینوں بیان کی جائیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے غلاموں نے آپ کو زہر دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کے بارے میں بالکل کوئی ہلکی بات، ہلکا جملہ نہیں کہتے، لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہو نا تو وہ پھر روایات کم از کم تینوں بیان کرے، اور وہ خود فیصلہ نہ کرے کہ ان میں سے حق پہ کیا ہے۔ اگر انکار کرنا ہے تو سب روایات کا انکار کرو، جس طرح ابن کثیر نے کہا ہے دونوں ٹھیک نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بیان ہی نہ کریں۔ اگر کرنا ہے تو پھر صرف ایک طرف سے نہ کریں۔ قصور یہ ہے امام حسن کی زوجہ کا کہ وہ امام حسن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور یہاں پہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسروں کو اہل بیت کا بغضی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہاں پہ یہ ظلم کیا ہے کہ انہوں نے بھی امام علی مقام امام حسن کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلائی ہیں، اور وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ ہم اہل بیت اطہار کی خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی خواتین میں سے ہیں، اس لیے وہاں پہ بیان کرتے ہوئے کسی کو کوئی شرم نہیں آئے گی۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ صحابی رسول اشعث بن قیس کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بخاری مسلم کے اندر روایات موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی بانجی ہیں جادہ بنت اشعث، تو اس لیے ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اگر کسی نے روایات بیان کرنی ہو تو پھر انصاف یہی ہے کہ وہ تینوں روایات بیان کرے، وگرنہ پھر امام حسن کی زوجہ کے بارے میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم بالکل کھلم کھلا کہتے ہیں ہم کسی صحابی کی بے ادبی کے قائل نہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ صحابہ کا درد انہیں وہیں پہ جاگتا ہے کہ جہاں پہ اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ صحابہ کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یزید کی عیسائی ماں کے بارے میں سب کو درد ہے، لیکن سب جب یہ کہتے ہیں اللہ یعوذ باللہ کے امام حسن کی زوجہ کے بارے میں جب یہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی من گڑت بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے اہل سنت کی کتب کے حوالے سے بات کی ہے، میں اہل سنت کے مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ انتہائی زیادتی کرتے ہیں۔ امام حسن کے ساتھ تو اس امت نے ہر طرح سے زیادتی کی ہے، ان کا تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کے محب ہونے کا جس مسلک کو دعویٰ ہے وہ بھی امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اس
اس طرح نہیں کرتے جس طرح سے ان کا ذکر کرنے کا حق ہے۔ رسول اللہ کے دونوں نواسی ہیں، ہمیں حضور کے دونوں نواسوں کے ساتھ پیار کرنی چاہیے۔ ہم اگر حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو پھر حضور کی اہل بیت کے ہر فیصلے کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور ان کے ہر فرد کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی اہل بیت کی مودت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ان ناصبیوں خارجیوں کے شر سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرماتے ہوئے دنیا و آخرت میں حضور کی اہل بیت کی توجہات میں نصیب فرمائے، ان کے دامن کرم کے ساتھ ہمیں دنیا و آخرت میں وابستہ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔